بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 15واں درس اسلامی مواخات کا اقتصادی اور معاشی فائدے سے متعلق ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینے میں تجارت پر یہود کا غلبہ تھا۔ معاشی طور پر یہود غالب تھے۔ مدینے کی زرخیز زمینیں، گھنے نخلستان اور شاداب باغات ان کے قبضے میں تھے۔ صنعت و تجارت پر ان کی اجاداری تھی۔ یہود نے اپنے اسی بالادستی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے معاشی استحصال کے ذریعے سے اوس و خزرج کو اپنے اس جال کے ذریعے سے پسا رکھا تھا، جبکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے عرب قبائل اوس اور خزرج ہجرت سے پہلے وہ جنگ بعاث اور دیگر لڑائیوں میں نہ صرف اپنی اہم افرادی قوت ضائع کر چکے تھے بلکہ وہ معاشی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہود کے مقروض بن کر سود در سود کے پنجے میں جگڑے جا چکے تھے۔ اسی معاشی دباؤ کی وجہ سے وہ بڑی حد تک یہود کے زیر اثر تھے اور یہود اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا کاروبار سود خوری کا تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر رقم دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو پنسا رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب کے سردار جنہیں اپنی سرداری کا بڑا شوق تھا، وہ اس طرح ان کے اس جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ باری شرح سود پر قرضہ دیتے تھے اور پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے، جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اس طریقے سے یہود نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا تھا۔ گویا نفع خور سرمایہ دار ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہودی اس زمانے میں بھی تھے، اور اس زمانے میں بھی یہودیوں نے سود کے ذریعے سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو آج بھی دنیا کا مالیاتی نظام اور معاشی زندگی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت بھی سود ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، آج بھی سود ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج دنیا عالم کے اندر دیکھیں، سارے بینکنگ کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، جو سب کا سب سود پر چلتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان سب کا ہولڈ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا عالم کا سارا نظام گویا معاشی طور پر وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جس طرح آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہود کو معاشی طور پر یا اقتصادی طور پر ظاہراً غلبہ حاصل ہے، اسی طرح مدینۃ المنورہ کی تجارتی مراکز میں اور مدینۃ المنورہ کی معاشی اور اقتصادیات پر ان کا غلبہ تھا۔ چنانچہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ مہاجرین جو مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے، انہیں ابتدائی طور پر مدینۃ المنورہ میں مختلف معاشی، معاشرتی اور طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات تو ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ مہاجرین اپنے اہل و عیال اور اپنا بیشتر مال و دولت مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ کر آ گئے تھے۔ یہ لوگ تجارت میں تو مہارت رکھتے تھے، جو قریش کا خاص امتیازی وصف تھا، لیکن انہیں زراعت اور صنعت کے شعبوں کی شد بدھ بھی نہیں تھی، جبکہ مدینہ منورہ کا سارا معاشی نظام زراعت اور صنعت ہی کی بنیاد پر قائم تھا۔ مہاجرین مکہ مکرمہ کے ایک جماعی معاشرے سے اٹھ کر آئے تھے اور مدینہ منورہ میں پوری طرح ان کے قدم نہیں جمے تھے۔ اس لحاظ سے گویا وہ ایک عبوری اور اضطراری حالت میں تھے۔ چونکہ تجارت کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے، مہاجرین کے دل اگرچہ ایمان سے لبریز تھے، مگر قریش مکہ نے ان کا مال و متاع لوٹ لیا تھا، ان کے جیب و دامن خالی تھے۔ اس لیے مہاجرین فوری طور پر ایک نئے معاشرے میں اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور مدینے کی یہ نئی ریاست بے شمار مسائل سے دوچار تھی، جس میں مہاجرین کے رہائش کے لیے گھر کا انتظام، اسی طرح معاشی طور پر مہاجرین کے معاش کا مسئلہ، یہ سارے مسائل سر فہرست ہے۔ اور چونکہ ایک مملکت یا ریاست کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہنے والے افراد کی معاشی زندگی ٹھیک کرے اور ان کی بنیادی مادی ضروریات پوری کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان مہاجرین کی معاشی زندگی کا تھا جو اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ کر مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشی حل کے لیے ایک انتہائی بے مثال تدبیر اور حکمت سے کام لیا اور ایک حاکمانہ انداز سے اس معاملے کو اس طرح حل کیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے جامع اور مؤثر قدم جو آپ نے اٹھایا وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ غور کیا جائے تو مواخات کا یہ نظام بصیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہکار ہے۔ یہ مہاجرین کی فوری بحالی کا معاشی منصوبہ تھا کہ سینکڑوں بے روزگاروں کا معاشی مسئلہ ایک ہی دن اور ایک ہی مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حل فرما دیا۔ توکل کے ساتھ راہ خدا میں ہجرت کی یہ پہلی برکت تھی۔ اس کی نظیر تاریخ عالم کے ابواب و اخلاق اور تمدن میں ملنی مشکل ہے۔ تاریخ عالم کے صفحات میں یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس انتظام معیشت کی بنیاد مواخات بھائی بندی پر رکھی گئی۔ جس طرح دو بھائی کے آپس کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی باپ کے مال میں برابر کے حقدار اور حصہ دار، جائیداد میں ہم پلہ وارث، اسی طرح کا یہ رشتہ دستخوان ایک، نفع اور نقصان برابر، کوئی کسی کا محتاج نہیں، کوئی کسی کا آقا نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، کسی کا درجہ کسی سے کس طرح کم نہیں، سب کے سب ایک کنبے کے افراد کے مانند مساوات اور اخوت کی برکت سے مالا مال۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ مواخات کی بھائی چارگی قائم کی تو اس مواخات کا سب سے بڑا فائدہ، معاشی فائدہ یہ ہوا کہ انصار جو تھے، جو زراعت جانتے تھے، کھیتی باڑی سے واقف تو تھے لیکن تجارت سے واقف نہیں تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مہاجرین جو تھے وہ تجارت میں بڑے ماہر تھے۔ جب یہ دونوں آپس میں مل گئے تو ان کی ملاپ کی وجہ سے، مہاجرین اور انصار کے ایک ہو جانے کی وجہ سے، باہمی اشتراک کی وجہ سے مدینے کی تجارت سے یہود کی ایجاداری ختم ہو گئی اور یوں مسلمان اقتصادی اور معاشی میدان میں آگے ہو گئے۔ گویا اسلامی مواخات کی برکت سے مسلمانوں کو معاشی اور اقتصادی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ چونکہ انصار مدینہ کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا، یہاں کی تجارت پر یہود کی ایجاداری تھی۔ ایجاداری قائم ہونے کی وجہ سے وہ انصار کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب فصل بوئی جاتی تو اس مرحلے پر انصار کو سرمایہ کی ضرورت پیش آتی، یہود انہیں قرض کی جال میں بری طرح جکڑ لیتے اور جب فصلیں تیار ہو جاتی تو ان سے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سستے داموں پر فصل ہاتھ لے لیتے تھے۔ یہ سہوکاری کا ایک ایسا جال تھا جس میں اوس اور خزرج کے قبیلے اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ ان کا اس سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اب انہیں ایسے بھائی میسر آ گئے۔ مواخات کے ذریعے سے آپس میں مہاجرین اور انصار کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کی یہ مشکل حل ہوتی نظر آئی، کیونکہ مہاجرین تجارت کے گھر جانتے تھے اور تجارتی سوجھ بوجھ میں یہود سے کسی طرح کم نہیں تھے، اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پورے کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ مہاجرین کے آباد ہونے سے انصار کو یہودیوں کے سود در سود کے کاروبار، چور بازاری، گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی سے نجات مل گئی، اور مہاجرین اور انصار کے ایک ہونے کی وجہ سے اس معاشی حکمت عملی نے عیار اور مکار یہودی قوم کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب بنو قینقاع کے بازار میں کاروبار شروع کیا تو وہاں کے یہود تاجروں نے بازار پر اپنی ایجاداری بنائی ہوئی تھی۔ ایک شخص ابو رافع، یہ بڑا مالدار یہودی تاجر تھا اور وہ تاجر حجاز کہلاتا تھا، پورے حجاز کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ بنو قینقاع کے پورے بازار بلکہ مدینہ منورہ کے بازار پر اس کا کنٹرول تھا۔ جو قیمت وہ مقرر کرتا تھا وہی بازار کی قیمت ہوتی تھی۔ سب یہودی تاجر متحد ہو کر اس کے فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ اتحاد کر کے کسی غیر یہودی تاجر کو بازار میں جمنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں وہ پہلے تاجر تھے جنہوں نے ابو رافع تاجر حجاز کی اس بالادستی کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اس اسلامی مواخات کی برکت سے مہاجرین اور انصار کے مدینہ المنورہ کے باہمی اشتراک سے مدینہ منورہ کی تجارت سے یہود کی ایجاداری ختم ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے یوں مسلمان مہاجرین اور انصار اقتصادی اور معاشی میدان میں آگے ہو گئے۔
جس سے ہمیں بلکہ تمام عالم کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج بھی ہم نظر ڈالیں تو آج بھی معیشت پر ظاہری اعتبار سے یہود کا کنٹرول ہے، تمام بینکنگ نظام ان کے ہاتھ میں ہے، تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں ان کی ماتحتی میں چلتی ہے، تمام دنیا کے اندر لین دین میں ان کی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو ترقیاں چاہیے، اگر مسلمانوں کو اپنی معیشت مضبوط کرنی ہے اور اپنی اقتصادیات کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائے۔ جس طرح وہاں انصار اور مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انصار نے ان کو سب کچھ دیا، تو انصار کی زراعت اور مہاجرین کی تجارت جب دونوں مل گئی تو انہوں نے وہاں پر یہود کو شکست دی۔ آج کی دنیا عالم کے اندر بھی مسلمانوں کی دنیا عالم میں مختلف ممالک ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے۔ اگر یہ سب مسلم ممالک آپس میں ایک ہو جائے اور مسلمان ممالک اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ الگ سے بنا لے اور اسی کے نظام سے اپنے ممالک کو اور مسلمانوں کے کاروبار کو چلائے تو یہود کی اس انٹرنیشنل مارکیٹ سے ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ اسی طرح غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود نے سود کے ذریعے سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ آج بھی دنیا کا مالیاتی نظام اور معاشی زندگی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت بھی سود ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، آج بھی سود ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب تک مسلمان سود کو نہیں چھوڑیں گے تو مسلمانوں کی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً ذکر کیا ہے، سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ سودی نظام کے ہوتے ہوئے معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی، اس نظام کو بدلنا پڑے گا۔ مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کے اقتصادیات کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوانین بتلائے، اصول بتلائے ہیں کہ کس طرح تمہیں ترقی مل سکتی ہے۔ ان قوانین کو اپناؤ، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے اور مسلمانوں کی معیشت کو اللہ مضبوط بنائے اور ہمیں سود سے اللہ نجات دلائے اور کامل طور پر اسلامی احکامات کو نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔